الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کروڑ احسان کے مالک و مولا نے آج ہمیں پھر اپنا اور اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے گھر کے اندر بیٹھ کر عبادت کے اندر مصروف ہونے کا موقع عطا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ ہر دن یکساں نہیں ہوتا، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر رات ایک جیسی نہیں ہوتی. سال کے اندر بہت سارے دن آتے ہیں، بہت ساری راتیں بھی آتی ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جس طرح ہم ان عام دنوں اور عام راتوں کو گزارتے ہیں غفلت کے اندر، اسی طریقے سے شب معراج ہو یا شب برات ہو یا شب قدر ہو، غفلت کے اندر گزارتے ہیں. آئے دے دھڑنگ ہلڑ ہلی کر کے بائک پر گھوم پھر کر پوری رات گزارتے. نہ ہم نے اس کی قدر جانی، نہ ہم نے اس کی قدر جاننے کی کبھی کوشش کی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اللہ رب العزت کا بے پناہ کروڑ احسان ہے کہ مالک و مولا نے امت محمدیہ کو اتنی مقدس راتیں عطا فرمائی کہ جن راتوں کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے توسل سے ان امت محمدیہ کے گناہوں کو نہ دیکھ کر ان مقدس رات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو جنت کا مزدہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کی قید میں مقید کیا گیا ہے، اس لیے بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، اور یہ عنوان جو سفر معراج ہے اس کے تذکرے کے لیے جو ہم آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ اتنا کوئی قلیل موضوع نہیں ہے کہ جس کو وقت کے اندر ایک ہی نشست میں بیان کیا جا سکے۔ جتنی وقت کے اندر گنجائش ہوگی اتنا میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ جس طرح اور انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزے عطا ہوئے، کسی کو معجزہ عطا ہوا کوڑیوں پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ شفا یاب ہو گیا، کسی کو معجزہ یہ عطا ہوا کہ پتھر پر عصا مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، کسی کو معجزہ یہ عطا ہوا کہ پانی پر عصا مارا تو پانی کے اندر راستہ بن گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے بہت سارے انبیاء کرام کے مختلف معجزات ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات بابرکت ہے وہ سراپا ایک معجزہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر سے لے کر پیر کے ناخن تک خود ایک معجزہ بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ایک معجزہ ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی بے شمار معجزات ہیں۔ مثال کے طور پر الغرض جو بیان کرنا مقصد ہے وہ یہ ہے، چاند کے دو ٹکڑے کر دیے یہ بھی ایک معجزہ ہے، سورج کو پلٹا دیا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اسی طریقے سے کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا یہ بھی ایک معجزہ ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور جو ہے وہ پیاسے سیراب ہو گئے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سر سے لے کر پیر تک ایک معجزہ بن کر تشریف لائے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان سارے معجزات کو اس شان کے ساتھ یاد نہیں کیا جاتا جتنا شب معراج کو یاد کیا جاتا ہے۔ امت محمدیہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو عظیم معجزات کو یاد رکھنا چاہیے۔ دو معجزے کون سے؟ سب سے پہلے یہ کہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام بشر کے عقل سے عاجز ہو، جو عام انسان کی عقل میں نہ آ سکے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جو خلاف عادت کام ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو معجزے بہت ہی عظیم ہیں اور تمام انبیاء سے مختلف بھی ہیں۔ ایک سب سے پہلا معجزہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور دوسرا عظیم معجزہ قرآن مقدس۔ یہ دو معجزات ایسے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں عظیم ترین معجزہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سفر معراج کوئی پری پلاننگ نہیں تھا۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں اور دنیا کے اندر بہت سارے لوگ سفر نامے کو لکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کو ڈائری کے اندر قلم بند کرتے ہیں۔ کوئی سفر کرتا ہے تو کس طریقے سے گھر سے نکلا،
کیسے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، یا فلائٹ ہے تو کیسے جو ہے وہ فلائٹ کی تیاری کے لیے لگا، اور پھر وہاں سے پہنچنے کے بعد کس طرح کون سی جگہ پر گیا اور کون سے مکان پر اترا، کون لینے آیا، وہ ساری چیزیں اس سفر نامے کے اندر قلم بند کرتا ہے، ڈائری کے اندر وہ نوٹ کرتا ہے۔ پچھلے 50 سے 70 سال اگر پہلے کو اگر دیکھا جائے اور لائبریریوں کے اندر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو سفر نامے بہت سارے لکھے ہوئے ملیں گے، اور پھر ان سفر ناموں کو پڑھتا کون ہے؟ جیسے ہمارے بہت سارے مشائخین اور علماء کرام نے سفر حجاز کو بھی قلم بند کیا، کوئی عمرہ کے لیے جاتا ہے اس کو سفر میں لکھتا ہے، کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو سفر نامے کے اندر میں لکھتا ہے، کیسے مکہ کی گلیاں ہیں، کس طرح کون سی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، وہاں کے مکانات کیسے ہیں، کون سی گلی کا کیا نام ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان سفر نامے کو کوئی لائبریری کے اندر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، کوئی اپنے گھر کے ہال کے اندر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، اور پھر ان سفر ناموں سے کوئی رہنمائی لیتا ہے، لیکن اگر 50 سال بیت گئے اور زمانے کے اندر تبدیلی آ گئی تو پھر وہ سفر نامہ ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس سفر نامے کو لے کر آج مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت کے لیے جائے تو وہ سفر نامہ اس کے لیے رہنمائی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ مکہ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی اور مدینہ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی سفر نامے کو لکھتا ہے تو اس کا شاگرد لکھتا ہے، وہ خود لکھتا ہوا نظر آتا ہے، یا اگر کوئی لکھتا ہے استاد ہے تو اس کا شاگرد لکھتا ہے، پھر اگر کوئی سفر نامہ لکھتا ہے پیر ہے تو اس کا مرید لکھتا ہوا نظر آتا ہے، یا معتقدین لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے سفر معراج پر کہ اس سفر نامے کو اگر کسی نے لکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود ذات بابرکت نے اس کو لکھا، اور پھر کس کے اندر لکھا تو قرآن مقدس جو عظیم ترین اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر نامے کو خاص طور پر لکھا، اور پھر اس سفر نامے کو پڑھتا کون ہے تو اس سفر نامے کو مدرسے کے اندر پڑھنے والا ایک طالب علم جو قرآن شریف کا حفظ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ مدرسے کے اندر بیٹھ کر کے سبحان الذی اسرا پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، محراب کے اندر امام سبحان الذی اسرا بعبدہ پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے قرآن مقدس جو عظیم ترین کتاب ہے اس کے اندر لکھا، جس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، اس کتاب کو حفاظت کرنے کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی لیتا ہے اور فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اس سفر نامے کی خاصیت یہ ہے کہ جس کو سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی زینت بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سفر کس طرح شروع ہوا، سفر کا آغاز کیسے ہوا، کیوں سفر کرایا گیا، بہت ساری وجوہات، بہت سارے سوالات ہیں۔ سفر نامے کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں لوگوں کو دعوت دین دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی حقانیت بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان دعوت دین پر لوگوں کے جوابات یہ آئے کہ کسی نے ان کی معاذ اللہ رب العالمین کسی نے پشت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اوجڑی رکھا، کسی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ کے اندر میں کانٹے بچھائے، کسی نے پتھر برسائے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، اس طریقے سے انکارات کے جوابات نظر آتے ہوئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے ہوئے جب لوگوں کا مظاہرہ یہ کیا تو خلاف معمور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آئے اور قلب اطہر پر ایک غم چھایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پر ایک غم تھا، اور غم اسی وجہ سے تھا
کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے، لوگ ٹھکرا رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں، لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اسی کشمکش کے ماحول کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لائے۔ ام ہانی سے فرمایا، کون ام ہانی؟ ام ہانی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن ہے۔ ان کے گھر پر خلاف عادت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قیام گاہ میں جانے کی بجائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لائے اور ام ہانی سے فرمایا، اے ام ہانی، میں بہت تھک چکا ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے گھر پر آرام کرنا چاہتا ہوں، میں وہ خواب ہونا چاہتا ہوں، کیا تم اجازت دیتی ہے؟ تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال پرجوش کیا اور آپ کی خوب خدمات انجام دی۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھک ہار کر امت کے غم کے اندر، ٹینشن کے اندر بستر پر محو خواب ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ لگی، بستر پر جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محو خواب ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور جا کر کے عرض کرو کہ اے محبوب، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے قرب خاص کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالی بلا رہا ہے، جاؤ جبریل یہ پیغام دو۔ جبریل علیہ السلام ام ہانی کے گھر پر تشریف اس طریقے سے لاتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر کی چھت پھٹتی ہے اور اس سے جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بستر پر محو خواب ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کس طرح کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آخر کس طرح سنایا جائے؟ کیونکہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھنجھوڑتے ہیں تو بے ادبی ہے، بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں تو بے ادبی ہے۔ اب جبریل علیہ السلام کشمکش کے اندر ہے، کنفیوژن کے اندر ہے کہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر اٹھایا جائے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبریل میرے محبوب کے قدم کو بوسہ دے دو، میرے محبوب کے قدم کو بوسہ دے دو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم کو جیسے جبریل علیہ السلام نے بوسہ دیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر جو محو خواب تھے بیدار ہو گئے، نیند سے غافل ہو گئے، اور جبریل علیہ السلام نے ان کو سارا واقعہ، سارا معاملہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کو بلا رہا ہے، چلیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی یہاں رک کر کے ایک بات اور ذہن کے اندر آتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، یہاں پر تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر کی فضیلت اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ جبریل جو سید الملائکہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دیتا ہے کہ جبریل میرے محبوب کے قدم کو بوسہ دو۔ یہاں پر امت کو یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب کے قدم کو بوسہ دو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ہماری طرح ہے، ارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر کی شان تو یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر جب بیماری قائم ہو چکی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس بستی کے اندر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قدم رسول کی برکت سے اس زمین کے اندر، اس مٹی کے اندر شفا عطا فرما دی، جسے آج بھی لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو کھا کے شفا کو ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پیر کی خاصیت یہ ہے، ارے انبیاء کرام کی بات تو بہت دور کی ہے، ارے تمہارا قدم تو امت محمدیہ کے ایک ولی کی طرح نہیں ہے، تم انبیاء کرام کی بات کرتے ہو، تمہارا قدم نبی کے امتی کے ولی کی بھی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر
وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا بیٹا اولیاء کرام سے مخاطب ہو کر کے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولی اللہ کے گردن پر ہے۔ جب ولی کی شان کا عالم یہ ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کس منہ سے تم کہتے ہو اپنے آپ کو نبی کی طرح؟ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اس کو تم بیٹھ کر کے پیتے ہو، اور جو زمزم شریف کو جو پیتے ہو اس کو کھڑے ہو کر کے پیتے ہو۔ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ یہی تو ہے کہ انبیاء کرام جو اسماعیل علیہ السلام انبیاء کرام میں سے ہے، ان کے ایڑی کو رگڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر پانی کے چشمے کو جاری کر دیا۔ ارے تمہارا قدم جہاں پر پڑ جائے وہاں پر بیماریاں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن نبی کے قدم کی شان یہ ہے کہ جہاں پر نبی اپنا قدم رگڑ دیتا ہے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو جایا کرتا ہے۔ تو کس طریقے سے اپنے آپ کو نبی کے برابر کہتے ہو؟ یہ نبی کے مرتبے کی شان ہے۔ تو بہرحال حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے باہر آئے، وہ ساری براق کی سواری تیار سجی دجی ہوئی، اور تمام ملائکہ کا جرم و ٹک تیار ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر کرانے کے لیے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر رونے لگتے ہیں۔ اور براق کی کیا خاصیت ہے؟ براق کیا ہے؟ براق جنت کی سواری کا نام ہے، جس کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اتنی تیز رفتار کی سواری کا نام براق ہے، اور جنت کی سواری۔ آج ہماری نظر کا حال کیا ہے؟ ہماری نظر کہاں تک پڑتی ہے؟ تو سوچو براق کی نظر کہاں تک پڑتی ہوگی، اور پھر جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہو گئے، پھر آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، حضور رونے لگے۔ تو جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرا اللہ جانتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میں اتنا تیز سفر ایک پلک جھپکتے ہی میں طے کر لوں گا، اللہ سے مل بھی آؤں گا، واپس بھی آ جاؤں گا، لیکن مجھے میری یہاں پر امت یاد آ رہی ہے، اس لیے کہ جو لاکھوں میل کروڑوں میل کا سفر ہے وہ ایک آن میں طے کر لوں گا، پلک جھپکتے ہی طے کر لوں گا، جو 50,000 سے زیادہ دن کا سفر پل صراط کا ہے اس پر میری امت کیسے گزرے گی؟ سوچو وہاں بھی ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں بھولے، اور ہم دن میں 5 وقت جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اس کو ہم ٹھنڈک پہنچانا چاہیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ہم انہیں غم پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم عظیم نبی کے عظیم ترین امتی ہیں، اس پر غور و فکر کرے اور نمازوں کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے، حضور اس طرح اشک بار ہے، حضور رو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا، جبریل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محبوب سے کہہ دو کہ جس طرح آج میں آپ کو ایک آن کے اندر سفر طے کرواتا ہوں، اسی طرح پل صراط پر آپ کی امت کو بھی میں سفر طے کروا دوں گا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اب باری آئی براق پر بیٹھنے کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی براق پر بیٹھنے لگے وہ براق ناچنے لگا، جھومنے لگا۔ براق کا یہ حال دیکھ کر جبریل نے پوچھا یہ براق یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر تم اس طرح وجد کیوں کر رہے ہو؟ براق نے کہا کہ جبریل آج تو مانگنے کی رات ہے، آج تو مانگنے کی رات ہے، آج تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو مانگو وہ ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے حضور جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کسی نبی کو یہ تحفہ نہیں ملا، کسی نبی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا، اس لیے کہ موسیٰ نے بھی خواہش اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی
کہ یا اللہ میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ سب سے پہلے میری مخلوق کو دیکھ لو، تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو اس سے پہلے میری مخلوق کو دیکھ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک حجاب اٹھا اور جیسے ہی مخلوق کو دیکھتے ہیں بے ہوش ہو کر کے گر گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں تو نیک صورت میں آتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، جو کافر بدکار ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو بد صورت لے کر کے جاتے ہیں، وہ صورت خراب ہو جاتی ہے، بری ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈراؤنی ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کی بہت ساری مخلوقیں بھی ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، اور میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روحانی معراج جو 33 مرتبہ ہوئی اور جسمانی معراج جو جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے اسی شب معراج کے اندر ہوئی۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ جسمانی معراج نہیں تھی روحانی معراج تھی، وہ سن لے، روحانی معراج تو 33 مرتبہ ہوئی، اور جو جسمانی معراج ہوئی وہ شب معراج 27 رجب کو آج ہی کی رات ہوئی، جو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے گئے۔ تو بہرحال براق نے یہ اپنا سوال عرض کیا کہ آج تو مانگنے کی رات ہے، میں بھی کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو۔ تو براق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل بروز جنت میں جب آپ کے لیے بہت ساری سواریاں تیار ہوں گی، اس کے اندر میری خواہش یہ کہ آپ میں بھی جنت کے اندر میں رہوں، اور جنت میں آپ کسی اور سواری کو سلیکٹ نہ کرے بلکہ آپ براق یعنی مجھے سلیکٹ کرے، آپ مجھے چنے اس کے اندر جنت کے اندر۔ کہا دیا جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کو پسند کیا، اور پھر اس طریقے سے یہاں سے سفر معراج شروع ہوا، مسجد حرام اور مسجد حرام سے مسجد اقصی، بیت المقدس، تمام انبیاء کی امامت، عرش، کرسی، لوح قلم، اس طرح بہت ساری منازل طے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور مشرف ہونے کے بعد راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی۔ ایک اور آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ جس طرح دنیا کے اندر مقدمات ہوتے ہیں، اب کورٹ کچہری جاتے ہوں گے اکثر لوگ تو دیکھتے ہوں گے کہ جج اور وکیل ان دونوں کی آپس میں بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے موکل کو کیا سزا ہوگی، اگر سزا ہوئی تو اس کو قید کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اگر قید میں نہیں ڈالتے تو پھر باعزت اس کو رہا کیا جائے گا، وہ ساری باتیں ان کے اندر طے ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کل کورٹ کی تاریخ ہو اور پھر آج ہی کے دن اگلے دن بیٹھ کر جج اور وکیل یہ دونوں بیٹھ کر آپس میں تنہائی میں بیٹھ کر گفتگو کر لے تو عوام کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ کل فیصلہ کچھ اچھا آنے والا ہے۔ ملانے کے لیے نہیں، صرف مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ کل فیصلہ کچھ اچھا آنے والا ہے۔ کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالی سمجھانے کے لیے جج کی کرسی پر بیٹھے گا، تمام انبیاء جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہوں گے، اور تمام انبیاء کے امتی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، اور جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام انبیاء کہتے ہوں گے نفسی نفسی، اور سب کی زبان سے یہ جاری ہوگا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے بعد والے کے پاس جاؤ، میرے بعد والے کے پاس جاؤ۔ تو کسی نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب تمام لوگ پہنچیں گے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ کہیں گے انا لہا، کیونکہ شب معراج اللہ تبارک و تعالی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تنہائی میں بیٹھ کر جو راز و نیاز کی باتیں کی ہے وہ اسی بات کو لے کر کے کی ہے کہ کل بروز قیامت اے محبوب تیری امت کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہو جائے تو سمجھ لینا کہ کل بروز قیامت فیصلہ ہمارے حق میں اچھا ہی آئے گا۔ تو بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے، واپس آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شب معراج جو تحفہ ملا وہ 5 وقت کی نمازیں ملی، جسے چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں کثرت کے ساتھ ادا کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ اسی لیے عطا فرمایا کہ میرے محبوب اتنا سفر طے کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ایک پلک جھپکتے ہی اتنی دور جانا اور لاکھوں کروڑوں میل طے کر کے واپس آنا۔ اے محبوب تمہاری امت بہت کمزور ہے، تمہاری امت بہت کمزور ہے، تو ایک کام کرو، یہ تحفہ لیتے جاؤ۔ تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، تمہارے امت کی معراج یہ ہے کہ وہ جب سجدے میں جائیں گے تو وہ مجھ سے اتنے ہی قریب ہو جائیں گے جتنا آج کی رات تم مجھ سے قریب ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری معراج جو 5 وقت ہمیں دن میں ملتی ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے، مالک و مولا جو کچھ سفر نامہ بیان ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور سچی پکی محبت میں موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آج کی مقدس رات کے صدقے میں ہماری، ہمارے والدین کی اور سارے امت مسلمہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سب کی یہاں کی حاضری کو مدینے کی حاضری کا ذریعہ عطا فرمائے۔ جو کچھ مانگا اللہ تبارک و تعالی وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔